الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو اپنے رب ہونے کے بہت سارے ایسے نشانیوں کو ظاہر کیا ہے جس کو دیکھ کر بندہ مخلوق سے اپنے آپ کو توڑ کر اس رب کے ساتھ اپنا رشتہ، مضبوط رشتہ جوڑ سکتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے اس کی طرف توجہ اور اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے کائنات انسان کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو ساری انسانیت کو پالنے والی ذات وہ واحد اللہ ہے اور پورے مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق ہے، سب کو روزی دینے والا وہ رزاق ہے، سب کو پالنے والا، پورے کائنات کے انسانوں کے علاوہ کی تمام مخلوقات کو پالنے والا وہی رب العالمین ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء، دنیا کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام مخلوق کو اللہ نے اپنی طاقت سے ہی پیدا کیا ہے، اپنی قدرت ہی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پورے مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کر کر اللہ رب العالمین نے سارے مخلوق کی روزی اور روزی کے علاوہ جو موت ہے، انسان کی موت، یہ اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے طاقت میں رکھا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس رب کو پہچانے جس نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو پہچان کر پھر اس کی عبادت کو جس طریقے سے اس نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو پورا ادا کرے۔ جب تک یہ انسان اس رب کو نہیں پہچانے گا، جب تک یہ انسان اس رب کو نہیں جانے گا، تب تک یہ انسان اس رب کے سامنے جھکنے کو اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارے دل کو، ہماری سوچ کو اور ہمارے تمام جسمانی اعضاءوں کو اس رب کی اطاعت پر اگر کھڑے کرنا ہے تو جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کو سمجھے کہ ہم اس میں جو کلمے کے بول ہے یہ کلمہ ہے، تو اس کلمے کو جو ہم نے پڑھا ہے یہ کیا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس رب کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی اس رب کے علاوہ نہیں ہے جو انسان کو دنیا کے حالاتوں سے نکال سکے، دنیا کو آرام اور راحت کی زندگی دے سکے۔ جب یہ انسان کے دل کا یقین بن جاتا ہے تو پھر یہ انسان اس رب کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو، پھر اس کے لیے
اپنے آپ کو لگانے کے لیے ہر وقت تیار رکھتا ہے، پھر اس کے لیے عبادت کا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک جو مقدس ایام کے قریب ہے کہ ذی الحج کا جو عمل ہے جس میں حج کو حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، یہ سارے وہ اعمال ہے جب یہ انسان کا ایمان بنتا ہے تبھی یہ انسان حج والے اعمال تک پہنچ سکتا ہے، تبھی یہ انسان جو ہے اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کی گھر تک اپنے آپ کو لے جا سکتا ہے۔ ورنہ اگر ایمان نہیں بنتا اور اگر انسان کے اعمال اس معیار کے نہیں ہوتے، یقین اس رب پر اتنا نہیں ہوتا، تو پھر یہ انسان کے پاس مال بھی ہو، طاقت بھی ہو، ساری اشیاء بھی موجود ہو، ساری سہولتیں بھی موجود ہو، تو بھی پھر یہ انسان کا اس رب کے گھر تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کا یقین اور انسان کا ایمان جو ہے اس سطح اور اس معیار کا نہیں ہوتا ہے کہ جو پھر یہ اس کو نکال کر اپنے اسباب سے اللہ کے گھر تک اس کو لے جا سکے۔ سارے کائنات انسان زمین کے ہر طرح سے یہ لوگ اپنے ذات سے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کو پہچانا، جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کو بٹھا لیا، جنہوں نے اللہ پر ایمان اتنا بڑا بنا لیا کہ وہ اپنے ذات سے وہ اپنی ہر طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ کوئی جو ہے اپنی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، کوئی سفروں میں نکل چکا ہے، اور کوئی جو ہے اپنے ذات سے نکلنے کے عزائم اور ارادوں سے بیٹھا ہوا ہے کہ اب عنقریب مجھے اللہ کے گھر تک پہنچنا ہے، اور وہ جو عمل جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس عمل کو پورا کرنا ہے جس کو ہم حج کہتے ہیں۔ جب یہ انسان کا ایمان اس معیار کا بنتا ہے تو پھر یہ انسان کا اس گھر تک جانا آسان ہوتا ہے۔ آج ہمارے ایمان کو ٹٹولیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں گے تو ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، تو ہمیں خود نظر آئے گا کہ ہمیں جو ہے اپنے بستیوں میں رہتے ہوئے ہمارا ایمان ہمیں اپنے گھروں سے، اپنے اسباب سے، اپنے کاموں سے نکال کر بستی کے مسجد میں ہمیں نماز کے لیے آنے کے لیے دشواریاں پیدا ہوتی ہے، آنے کے لیے دقتیں ہو جاتی ہے۔ ہم مساجدوں میں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، فرائضات کے لیے اپنے آپ کو لے کر مسجد تک پہنچنا یہ ہمارے لیے جو ہے مسئلہ بن چکا ہے۔ تو سوچو کہ یہ ایمان جو مسجد میں جو بستی کی ہے یہاں تک ہمیں جو ہے وقت پر نہیں پہنچا رہا ہے، تو پھر حج تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ جب حج تک نہیں پہنچیں گے تو پھر ہم آگے تو سوچے کہ پھر یہ اعمال اور یہ ایمان، یہ دعوے اور یہ ہمارا جو ہے جو کہنا، جو نعرے لگانا، یہ سب ہمیں جنت میں کیسے لے جائے گا؟ اس لیے اس رب کا یقین دل کے اندر جب بیٹھتا ہے تو پھر کرنے والی ذات وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، حساب اسی کو دینا ہے، وہی جو ہے دنیا کی زندگی کا محاسبہ کرنے والا ہے، وہی جو ہے دنیا کی زندگی کے مطابق ہمارے زندگیوں کے فیصلے کرنے والا ہے، وہی پھر ہمیں جنت اور جہنم سے جو ہے آراستہ کرنے والا ہے۔ اعمال صالحین ہوگے تو پھر وہ رب ہمیں جنت میں وہ جنت عطا فرمائیں گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہ اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ کرنا انسان کے لیے دنیا میں پہلی چیز ہے کہ یہ انسان اس چیز پر فکر مند ہو جائے، اس چیز کے لیے ہر وقت متفکر رہے، ہر وقت اپنے ذات سے اس پر سوچتے رہے کہ مجھے جنت میں پہنچنا ہے، تو پھر وہ اعمال بھی تو چاہیے جس کو رب نے کرنے کو کہا ہے۔ لیکن وہ اعمال جب انسان نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ انسان کا ایمان اس معیار کا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان ایاموں کے اندر انہوں نے قربانیاں دی ہے، جو ان ایاموں کے اندر انہوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے وطن، اپنے گھر، ان سارے چیزوں کی جو قربانیاں دی ہے، ان ایاموں میں اللہ نے انہیں ایسا پسند اور ایسا قبول کیا ہے کہ ان کے کیے ہوئے ایک ایک عمل کو اللہ نے حاجیوں کے لیے کرنے کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ حاجیوں کے لیے کہا اگر تم نے وہ عمل نہیں کیے تو تمہارا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ کون سے اعمال ہے جو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات سے اللہ کے لیے جو مجاہدے کیے، جو اپنی جان سے جو اللہ کے لیے قربانیاں دی، اپنے مال سے جو اللہ کے لیے قربانیاں دی، اور اپنی اولاد کی اللہ کے لیے جو قربانی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، ان اعمال کو اللہ
اللہ نے ایسا قبول کیا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اللہ نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو انہوں نے ہمارے لیے کیسے قربانیاں دی اور کیسا ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا، لہذا ان جیسے تم بھی اعمال کرنے کی نقل کر لو۔ اگر تم نے یہ اعمال سچے دل سے اور یقین سے کر لیا تو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ تمہارا بھی حشر ہوگا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنے بستیوں کے اندر چلنے لگ گئے، گھومنے لگ گئے، جب پیدا ہونے کے بعد تھوڑی سمجھ آ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ مخلوق دنیا میں ایسی ہے، دنیا میں لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں جو ہر طرف اپنی ذات سے انہوں نے خدا بنا کر رکھے ہیں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، دل میں ان کی یقین کو لے کر چل رہے ہیں، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بٹا رہے ہیں، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، کسی کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی جو ہے بتوں کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ ایسے بت ہے جو ایسے لگے ہوئے ہیں، قطار دل قطار لگے ہوئے ہیں، مارکیٹ اور بازار میں جو ہے تو ان کا خوب جو ہے خرید اور فروخت کیا جا رہا ہے، ان کی تجارت کی جا رہی ہے۔ ایسے بت جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر لوگ جو ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بیزار ہو گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگ گئے کہ یہ مخلوق کو کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ جو یہ سارے چیزوں کی طرف اپنے آپ کو ایسے جھکایا ہوا ہے جیسے کہ یہ ان کا حقیقی معبود ہے۔ تو ان کے والدہ کہنے لگ گئی، ان کے والد کہنے لگ گئے کہ ابراہیم دیکھو یہ ہمارے رب ہے، یہ ہمارے معبود ہے، ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں، انہی کی جو ہے عبادت کر کر ہم اپنے مسائلوں کو حل کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسا رب ہے جس نے اتنے ساری اشیاء کو اور اتنے سارے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے دن اور رات کا نظام شروع کر دیا، جس نے سورج اور چاند کو بنایا، تو وہ اتنا بڑا رب اور خالق اور مالک ہو سکتا ہے جو ایسے معبودوں کے ساتھ جو ان لوگوں نے اپنا رشتہ جوڑا ہے، یہ حقیقت میں یہ معبود نہیں ہو سکتے جو یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ بچپن ہی سے ان کی عقل نے، ان کی سوچ نے، ان کے دل اور دماغ نے ان کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ ساری اشیاء جو ہے یہ جس کے سامنے اپنے آپ کو یہ جھکا رہے یہ رب نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں نے بتوں کو اپنے دل میں جگہ دے دی اور ان کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ دیکھ کر پریشان ہونے لگ گئے۔ ان کے گھر میں ان کے والدہ نے ان سے کہا کہ یہی ہمارے رب ہے، لوگوں نے بھی کہا یہی ہمارے رب ہے، یہی جو ہے تو ہمیں پالتے ہیں، یہی جو ہے تو ہمیں روزی پہنچاتے ہیں، یہی ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں، یہی ہے جو ہمارے جو ہے دنیا کے تمام غموں کو دور کرتے ہیں، انہی کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو جب یہ کہنے لگ گئے تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے رات کا وقت ہوا، رات میں اپنے آپ کو انہوں نے جب آسمان کی طرف دیکھا، رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ جیسے اندھیرا چھا گیا زمین کے اوپر، آسمان میں جو ہے ستارے چمکنے لگ گئے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کریم نے بتلا دیا ہمیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا وہ دور جس وقت میں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کیا حقیقت میں ایسے معبود ہو سکتے جو زمین میں ان لوگوں نے بنایا، تو وہ اپنے ذات سے انہوں نے کہا یہ زمین پر بنے ہوئے مخلوق تو رب نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ آسمان پر یہ جو ستارہ چمک رہا ہے ہو سکتا ہے کہیں یہی رب نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الانعام میں 7ویں پارے میں، سورۃ الانعام میں آیت نمبر 76 میں، فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین۔ جب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا، فلما جن اندھیرا چھا گیا، علیہ اللیل اور رات آ گئی، جب زمین کے اوپر پوری رات چھا گئی، رآ کوكبا تو کہتے میں نے دیکھا کہ ایک ستارہ چمکنے لگ گیا آسمان میں جو بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ روشن تھا۔ قال هذا ربی، کہا کہ میں نے کہا یہی میرا رب ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں جب یہ کہا کہ یہی میرا رب ہے تو پھر ایسا ہوا رات کا اندھیرا جو تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگ گیا، روشنی آنے لگ گئی۔ فلما افلا، وہ ستارہ چھپ گیا، وہ ستارہ غائب ہو گیا۔
قال لا احب العافلین، تو وہ کہنے لگ گئے کہ یہ جو چھپنے والی غائب ہونے والی جو شے ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، لہذا یہ چھپ گیا، یہ غائب ہو گیا تو یہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا میں اس کو خدا نہیں مانتا۔ جیسی وہ ستارہ چھپ گیا تو پھر ان کے سامنے انہوں نے دیکھا، قرآن کہتا ہے 77ویں آیت میں اللہ پھر فرماتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا فلما بازغا، کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ستارہ چھپ گیا، چاند نکل آیا۔ جب چاند نکل آیا فلما رأى، چاند کی روشنی، چاند کی چمک اور ستارے سے وہ بڑا، جب وہ ان کو نظر آیا تو کہنے لگ گئے یہ تو ستارے سے بڑا ہے، اور اس کی چمک تو بہت زیادہ ہے، اور اس کی روشنی تو بہت زیادہ ہے، اور یہ ستارے سے زیادہ بڑا، ستارے سے زیادہ روشن۔ تو انہوں نے فوراً کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اور اپنے آپ سے یہ کہا کہ نہیں یہ رب ہو سکتا ہے، یہ مخلوق میں جو زمین پر بنائے ہوئے بت ہے اپنے ہاتھوں سے یہ رب نہیں ہو سکتے، لہذا انہوں نے کہا کہ یہ رب ہو سکتا ہے یہ جو چاند ہے۔ قال ھذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ فلما افلا، پھر یہ دھیرے دھیرے پھر وہ چاند بھی جو ہے نا چھپنے لگ گیا، غائب ہو گیا۔ فلما افلا، چاند بھی چھپ گیا۔ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگ گئے الہ العالمین، تو مجھے ہدایت دے دے، تو مجھے نواز، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا جو غائب ہو گیا، جو چھپ گیا، جو سورج جو ستارے کی طرح جو چاند بھی چھپ گیا، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، جو غائب ہونے والا، جو چھپنے والا، جو آ کر پھر واپس جانے والا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اللہ سے کہنے لگ گئے الہ العالمین، تو مجھے ہدایت دے دے، تو مجھے ہدایت دے دے، سیدھا راستہ بتلا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جو گمراہ ہو گئے لوگ انہی طرح میں بھی گمراہ نہ ہو جاؤں۔ وہ اپنے ذات سے اللہ سے فریاد کرنے لگ گئے، اور انہوں نے چاند کا بھی انکار کر دیا اور وہ جو ستارہ تھا اس کا بھی انکار کر دیا۔ رات ہو گئی، صبح آ گئی۔ جب صبح ہو گئی تو صبح کا سورج نکلا۔ قرآن کہتا ہے 77ویں آیت میں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سورج نکلا، جب سورج نکلا تو یہ سورج کی چمک، سورج کی روشنی اور سورج کا معیار وہ چاند سے بڑا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب انہوں نے سورج کی روشنی کو دیکھا، سورج کی چمک کو دیکھا، اور سورج جو چاند سے بھی بڑا نظر آنے لگ گیا، جو اس کو دیکھا اور اس کی روشنی نے پورے زمین کو روشن کر دیا، تو وہ دل میں یہ کہنے لگ گئے اور اپنے ذات سے انہوں نے یہ کہا بازغتاً قال هذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا نہیں، یہی میرا رب ہے۔ قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ہذا اکبر، کیوں کہا؟ کیونکہ یہ تو ان دونوں چیزوں سے بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے اور وہ ستارے سے بھی بڑا ہے۔ قال هذا ربی هذا اکبر، یہ سورج، اس کی چمک بھی ان سے زیادہ، یہ سورج یہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار، یہ چاند سے بھی زیادہ بڑا، وہ ستارے سے بھی زیادہ چمکدار، اس سے بھی زیادہ روشنی بڑی، هذا اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں، بلکہ یہ میرا رب ہے جو اب نکلا ہے، جو میرے سامنے۔ تو سورج کو دیکھا، اس کے جو ہے روشنی کو دیکھا اور اس کی چمک کو دیکھا، اس کی جو ہے ساری اشیاء کو دیکھا، تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ سب سے بڑا یہی میرا رب ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فلما افلت، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا فلما افلت، تو یہ چاند، یہ سورج بھی شام کے وقت غروب ہو گیا، چھپ گیا، سورج کی روشنی بھی جو ہے دھیرے دھیرے کم ہونے لگ گئی، اور جیسی جیسی کم ہوتے گئی یہاں تک کہ وہ پھر نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ فلما افلت، یہ بھی غائب ہو گیا، یہ بھی چھپ گیا۔ قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، انہوں نے اپنے قوم کی طرح مخاطب ہو کر کہا قال یا قومی، اے میری قوم، اے میرے لوگوں سنو، انی بریء مما تشرکون، کہ تم جو ان چیزوں کو اپنا رب بناتے ہو اور تم جو اس کو اپنا معبود بناتے ہو، جو سورج کو تم اپنے معبود بناتے ہو، جو چاند کو تم اپنا معبود بناتے ہو، اور جو ستاروں کو تم اپنا معبود بناتے ہو، یا قومی انی بریء مما تشرکون،
तुशरिकून, मैं तो ये सारे तुम्हारे माबूदों से बरी हूँ, मुझे इन सारे माबूदों से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं इनसे बेजार आ चुका हूँ। इन्नी बरी हूँ मिम्मा तुशरिकून, और मैं उस खालिक के साथ हरगिज हरगिज शिरक नहीं करूँगा, लिहाजा मैं शिरक से बरी हो जाता हूँ। और लोगों को कहा कि ये सारी अशिया, ये सारे मखलूक जिसको तुमने अपना रब बनाया है, लिहाजा मैं इसको रब नहीं मानता, तुमने जिनको रब बनाया है ये तुम्हें मुबारक हो, मैं इन सारे चीज़ों से बेजार आकर अपने आप को इन सब से अलग कर देता हूँ। अब अलग कर कर उन्होंने क्या किया? फिर कुरान करीम के सूरह अनआम के आयत नंबर 79 में फिर कुरान ने कहा है, उन्होंने अपने आप को इन सारी चीज़ों से मोड़ लिया, उन्होंने अपने आप को इन सारे चीज़ों से अपने आप को दूर कर लिया, चांद को भी छोड़ दिया, सूरज को भी छोड़ दिया, सितारों को भी छोड़ दिया, ज़मीनी माबूदों को भी छोड़ दिया, ज़मीनी अशियाओं को भी छोड़ दिया। फिर कुरान ने कहा आगे, फिर इन्होंने अपने आप से क्या किया? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। फिर इन्होंने अपने ज़ात से, इन सारे माबूदों से, इन सारे रबों से, ये सारी मखलूक से, ये सारी अशियाओं से जो ज़मीन पर थी, जो आसमान पर थी, जो आसमान में ज़ाहिर हो चुकी थी, जो ज़मीन पर लोगों ने हाथों से बनाया हुआ था, जो ज़मीन पर लोगों ने अपने माबूदों को खड़ा किया हुआ था, इन सारे चीज़ों से इन्नी वज्जहतु वजहिया, अपने आप को, अपने रुख को, अपने ज़ाहिर को, अपने बातिल को, अपने आप को उन्होंने मोड़ दिया। फतरस समावाती, किसकी तरफ मोड़ दिया? उस रब की तरफ मोड़ दिया जिसने ज़मीन को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने अशियाओं को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया, जिसने सितारों को पैदा किया, जिसने मखलूक की अशियाओं को बनाया, जिसने पूरे कुल कायनात को बनाया। फतरस समावाती वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। और लोगों से कहा कि देखो, मैं ये सारे चीज़ों से मैंने अपना ताल्लुक तोड़कर, इनसे रुख मोड़कर, इनसे अपना ध्यान हटाकर, इनको दिलों से निकालकर, इनसे अपना रिश्ता और ताल्लुक तोड़कर मैंने उस हकीकी रब की तरफ अपना रुख कर दिया, अपना चेहरा कर दिया, अपने आप को कर दिया, जो जिसने ज़मीन आसमान और सारी कुल कायनात को पैदा किया। और आगे फरमाया व अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं लिहाजा वो मुशरिकों में से नहीं हूँ। उन सारे जो लोग जो रब के अलावा दूसरों को माबूद बनाते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। लिहाजा ये पैगाम इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत तक के आने वाले इंसानों को ये बतला दिया और कहा कि देखो, ये दुनिया की अशियाएँ, दुनिया की चमक दमक और दुनिया की चीज़ें और दुनिया की मखलूक तुम्हारे दिल में भी ऐसी घर कर जाएगी। दुनिया की जो है हर हाल में कदम कदम पर आने वाले मसाइब जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हें बतलाएंगे कि नफ़ा हमारे पास है, नुकसान हमारे पास है, खैर हमारे पास है, शर से तुम्हें हम बचाएंगे, नुकसान से हम तुम्हें बचाएंगे, या फिर रोज़ी हम तुम्हें दिलवाएंगे, बीमारी से नजात तुमको हम दिलवाएंगे, लिहाजा तुम्हें औलाद हम दिलवाएंगे, निकाह का इंतज़ाम तुम्हारा हम करवाएंगे। लिहाजा इस तरीके से ये जो मखलूक के अंदर जो मखलूक बनकर मखलूक बैठी हुई है, जो लोगों को अपने माबूदों की तरह अपने आप की तरफ खींच ले रहे हैं, जो लोगों को, उनके माइंड को, उनके दिल को अपनी तरफ खींच रहे हैं और लोगों का यकीन रब से तोड़ रहे हैं और अपने आप को लोगों को इस तरीके से अमाल पर लगा रहे हैं कि लिहाजा सारे मसाइल तुम्हारे हमारे पास हल हो गए। जो आज का इंसान उस जाल में अटक कर औलाद के लिए किसी और के सामने जाकर हाथ फैलाता है, मुसीबत और परेशानी में कहीं और जाकर झुक जाता है, फिर अपने आप को किसी और के सामने अपने आप को बिछा देता है, मसाइल के लिए हो, रोजी के लिए हो, बीमारियों से बचने के लिए हो, चाहे किसी भी तरह का से दुनिया के तमाम मसाइलों से निकलने के लिए यह इंसान दुनियावी मखलूक की तरफ बढ़ जाता है। लिहाजा कुरान ने बतला दिया, इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, तुम्हें उस वक्त ये चाहिए कि मखलूक को दिलों से निकालो, मखलूक के अशियाओं को दिलों से निकालो और रोजियों के तमाम मसाइल को, जिंदगी के तमाम मसाइल को और मौत तक के तमाम छोटे बड़े मसाइल को उस रब की तरफ अपने जोड़ो और अपना रुख इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन कहकर ये अपने आप को तुम उस रब की तरफ रुख को मोड़ दो, अपने सोच को मोड़ दो, अपने दिल को मोड़ दो, अपने चेहरे को मोड़ दो, अपनी सोच और दिल और दिमाग की हर शे को मोड़ दो और उस रब की तरफ कर लो जिसने ये सारी अशियाओं को बनाया। और इस ये कहकर, ये मोड़ कर और ये अमल कर कर पूरे कायनात को ये बतला दो कि मैं मुशरिक नहीं हूँ, मैं
شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں لوگوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، میں لوگوں کو رب بنانے والا نہیں ہوں، میں لوگوں کا یقین دلوں میں رکھنے والا نہیں ہوں، میں نے لوگوں کے اوپر اپنا ایمان نہیں لایا، بلکہ میں نے ایمان اس رب کے اوپر لایا ہے جس نے فاطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو قرآن نے اس طریقے سے بتلا دیا کہ یہ دیکھو یہ ساری اشیاء کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب مخلوق کے اندر بھی اپنے آپ کو لگایا، مخلوق کی طرف بھی اپنے آپ کی سوچ کو چلایا، تب بھی انہیں یہ نظر آیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہے کل فنا ہونے والی ہے، جو آج ہے جو کل غائب ہونے والی ہے۔ فلما افلا قال لا احب العافلین، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو غائب ہونے والی ہے، جو گھٹنے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے، جو چھپنے والی ہے، جس کی کوئی اہمیت اور وقات نہیں ہے، ایسے چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ لا احب العافلین، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں ان کی طرف اپنے آپ کو بندہ بنا کر اور ان کو رب بنا کر ان سے اپنا تعلق جوڑوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس رب کی طرف ایمان لے آئے جس رب کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے ذات سے رب کی طرف تعلق جوڑا اور رب سے ایک مرتبہ یہ فریاد کر بیٹھے۔ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا الہ العالمین، تو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے، تو انسانوں کو بھی زندہ کرتا ہے، تو موت بھی انہیں دیتا ہے اور موت کے بعد تو انہیں زندہ بھی کرے گا۔ اللہ تو آخر انسانوں کو زندہ کیسا کرے گا؟ زندہ کر کر ان سے حساب کیسے لے گا اور زندہ کر کر ان کا فیصلہ کیسا کرے گا؟ اللہ تو مجھے اس کو بتلا دے کہ تو مخلوق کو جو جہاں پر ہے وہاں پر مر جاتا ہے، کھڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اس کے جسم کا پورا نام و نشان مٹ جاتا ہے، پہچان اور شناخت اس کی کوئی نہیں رہتی۔ کوئی جل کر مر جائے اس کی کوئی شناخت باقی نہیں، جو کٹ کر مر جائے اس کی ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہے، جو ڈوب کر مر جائے جو لاش بھی نہ ملے۔ اللہ تو ایسے مخلوق کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تو بڑا قدرت والا ہے، تو بڑا طاقت والا ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دل میں خیال آیا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ تو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ موت کے بعد مخلوق کا حساب کیسے لے گا؟ موت کے بعد تو اشیاء کو کیسے جوڑے گا؟ اور موت کے بعد ساری چیزوں کو زندہ کر کر اللہ تو اس کو کیسے جو ہے کھڑا کرے گا؟ تو اللہ نے کہا قَالَ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو اللہ نے سامنے سے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم یقین نہیں رکھتے ہو کہ میں تمہیں موت کے بعد زندہ کروں گا، موت کے بعد تمہارا حساب لوں گا اور موت کے بعد ساری اشیاء کو کھڑا کروں گا؟ قال اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، کیا تم نے ایمان نہیں لیا ہے؟ تو قال اولم تؤمن، انہوں نے کہا اس کے مقابلے میں قال بلا یا اللہ، ہاں ہاں تو ہی رب ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی زندہ کرنے والا ہے، تو ہی حساب لینے والا ہے، میں نے یقین لایا ہوں تجھ پر، میرا ایمان تجھ پر ہے۔ قال اولم تؤمن قال بلا، ہاں تو ہی رب ہے، تو ہی پالنے والا، تو ہی روزی دینے والا، تو ہی موت دینے والا اور تو ہی زندہ کرنے والا۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اللہ میرے دل کی آرزو ہے، یہ تمنا ہے تاکہ میں بھی دیکھ لوں کہ تم مخلوق کو زندہ کیسے کرتا ہے، تاکہ میں بھی دیکھ لوں کہ تیری طاقت کیسی ہے اللہ، تاکہ میرے دل کو سکون ملے، تاکہ میرا دل جو ہے اطمینان حاصل کرے کہ اللہ تیری طاقت اور تیری کبریائی اور تیری قوت کو دیکھوں میں بھی۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، کہا کہ ابراہیم آؤ پھر تمہیں ہم دکھلا دیتے ہیں، جاؤ تم کھڑے ہو جاؤ۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو پکڑ لو، 4 پرندوں کو جمع کر لو، 4 پرندوں کو لے آؤ۔ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندوں کو لے آؤ اور لا کر انہیں کیا کرو، فخذ 4 من الطیر فصرہن الیک، انہیں ذبح کرو، انہیں کاٹ دو، ان کے الگ الگ گردنیں کر دو، ان کے پر اور پرزوں کو الگ الگ کر دو۔ حضرت ابن عباس کہتے کہ انہوں نے جب اللہ سے سوال کیا، اللہ نے 4 پرندوں کا حکم دیا تو اللہ نے ایسے 4 پرندوں کو جو ہے لینے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے 4 پرندوں کو پسند کیا، ایک تو کوا تھا جو پورا کالا ہوتا ہے، دوسرے مرغ تھا جس کے بہت سارے پر ہوتے ہیں، اور تیسرے جو ہے
فرمایا کہ کبوتر تھا اور چوتھا مور تھا. مور کے کلر، مور کے پر اور مور کی خوبصورتی جس سے ہم واقف ہے، اتنے سارے کلر اور اتنے سارے پر والا مور لیا اور ایک مرغ لیا اور ایک جو ہے کوا لے لیا اور ایک جو ہے کبوتر لے لیا. یہ 4 پرندوں کو انہوں نے لے لیا. اللہ نے اب انہیں حکم دیا فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک فصرهن الیک، انہیں ذبح کرو، انہیں کاٹو، ان کے پر پرزوں کو الگ کرو. الگ کر کر فرمایا 4 پرندوں کے پر کو ایک ساتھ ملا لو، 4 پرندوں کے گوشت کو ایک ساتھ انہیں کوٹ دو، انہیں کیما بنا دو، ان سب کو ایک ساتھ مکس کر دو، ایک ساتھ سب کا خون ایک ساتھ کر لو اور سارے خون کو، سارے ہڈیوں کو، سارے گوشت کو، سارے پرندوں کو ایک ساتھ ایک جگہ پورا مکس کر کر ایک ساتھ جو ہے خلط ملط کر دو. اور خلط ملط کر کر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، چاروں طرف کے پہاڑوں کے اوپر وہ مکس کرا ہوا گوشت اٹھا کر ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو، یہاں سے گوشت اٹھا کر دوسرے پہاڑ میں رکھ دو، اسی طرح تیسرے اور چوتھے پہاڑوں پر رکھ دو. اور فرمایا آگے 4 پہاڑوں کے اوپر وہ ایک ساتھ ایک گوشت ہو گیا، 4 پرندوں کا گوشت ایک شکل میں، ایک ساتھ ایک خون میں اور ایک ساتھ ایک ہڈیوں کے ساتھ چورا چورا ہو کر ایک ساتھ ملا ہوا، جس کو دیکھنے میں، جس کو پہچاننے میں کوئی شناخت نہیں کر سکتا کہ کون سا گوشت کس کا ہے، کس کا خون کہاں ہے، کس کے پر کہاں ہے. سب کے سب الگ الگ اور 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے. اور اللہ نے پھر کہا ابراہیم اب تم کھڑے ہو جاؤ ایک جگہ پر، اور انہیں کھڑے ہونے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کو مکس کر کر پھیلا دیا اور چاروں کے سروں کو، منڈیوں کو لے کر اپنے ہاتھ میں ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے. چاروں کے منڈیاں ایک ہاتھ میں، چاروں کا جو ہے سب کچھ جسم، خون اور جسم کے علاوہ پر اور پرزے، یہ سب کی سب 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے. اور اللہ نے کہا اے ابراہیم اب تم نے سب کچھ کر لیا، اب تم اپنے آپ کو، اپنے زبان کو چلاؤ اور ہمارے حکم سے انہیں بلاؤ. ثم ادعوهن فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن، انہیں بلاؤ، انہیں دعوت دو، انہیں اپنی طرف آنے کے لیے آواز دو. ثم ادعوهن یاتینک سعیا، ابراہیم علیہ السلام کہتے میں نے جیسے انہیں بلایا اس پہاڑ کے اوپر سے ایک گوشت کا تنکا اٹھا، اس پہاڑ کے اوپر سے ایک ہڈی اٹھی، اس پہاڑ کے اوپر سے ایک پر اٹھا، اس پہاڑ کے اوپر سے خون کے بوندیں اٹھی اور یہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہو کر میرے سامنے آ گئی. زمین کے اوپر جو پر پرزے تھے، جو خون تھا، وہ خون وہاں سے نکلنا شروع ہوا. گوشت کے، ہڈیوں کے اور پر اور پرزوں کے سب ایک ایک جگہ سے اٹھ کر یہ سب کے سب ایک ساتھ آ کر میرے سامنے ایک ساتھ جڑنے لگ گئے. ایک ایک تنکا جڑنے لگ گیا، ایک ایک ہڈی جڑنے لگ گئی، ایک ایک گوشت جڑنے لگ گیا، یہاں تک کہ یہ پورا صحیح سالم بن کر یہ میرے سامنے آ گیا کہ اپنے سر کو لے سکو. تو اگر وہ کوا ہوتا میں اس کے سامنے مور کا سر کر دیتا، لیکن وہ کوا آگے بڑھ کر مور کے سر کو اپنے سر کے ساتھ جڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر وہ مور ہوتا اپنے آپ کو آگے کرتا، میں اس کو آگے بڑھنے کے بعد میں اس کے سامنے کوے کا سر کرتا، لیکن وہ کوے کا سر اپنے ساتھ جڑانے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ ہر ایک پرندہ اپنی اپنی جگہوں سے، گوشت اور پوش اور ہڈیوں سے الگ الگ اور جدا جدا ہوتا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. 4 پہاڑوں کے اوپر سے ہر ایک گوشت کا تنکا اٹھ کر سب کے سب سامنے آ گیا اور ہڈیوں کے ساتھ گوشت کے اندر کا خون یہ بھی سب الگ الگ ہونے لگ گیا. پر اور پرزے ایک سب الگ الگ ہونے لگ گئے، یہاں تک کہ یہ سب الگ الگ ہو کر یہ صحیح سالم پہلی حالت میں بغیر سر کے بن گئے اور یہ میری طرف آ گئے. میں نے اپنے ہاتھ سے ان کے سروں کو اپنے آگے کر دیا، ان کے سامنے کر دیا اور الگ الگ کی طرف الگ الگ سر کر دیا، لیکن کوئی نے اپنے علاوہ دوسرے سر کو قبول نہیں کیا. جو سر جس کا تھا اس کی طرف وہ لوٹ کر آ جاتا، میں ادھر کرتا تو وہ ادھر آ جاتا، میں آگے کرتا تو وہ پیچھے سے آ جاتا. لہذا میں نے دیکھا جس کا جو سر تھا اس نے وہی قبول کیا، وہ سر اس نے اپنے ذات سے اپنے جسم پر لے لیا اور اللہ نے اپنے قدرت سے ثم ادعوهن یاتینک سعیا، جیسی اللہ نے کہا انہوں نے آواز دی، انہوں نے اپنے سر کو ساتھ میں جڑا لیا اور چو چو کرتے ہوئے ان کے پیروں میں گر گئے. ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا حیران ہو گئے اور کہا الہ العالمین تیری یہ قدرت اور یہ طاقت ہے کہ تو الگ الگ جگہوں پر، چاہے مشرق میں ہو ایک پرزہ انسان کا، چاہے مغرب میں ہو ایک پرزہ انسان کا، چاہے شمال اور جنوب میں ہو انسان کا ایک پرزہ، تو یہ قدرت اور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہاں سے اس کو اٹھا کر، یہاں سے اس کو اٹھا کر، وہاں سے وہ ہڈی اور گوشت کو اٹھا کر اور وہاں سے ان چیزوں کو جمع کر کر اللہ تو پوری پہلی حالت پر انسان کو بھی ایسی زندہ کرے گا. اللہ نے کہا وعلم
अन्न अल्लाह वअलम अन्न अल्लाह, देखा तुमने हमारी कुदरत को, देखा तुमने, जाना तुमने, समझा तुमने, सुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया वअलम अन्न अल्लाह, तुमने देखा कि तुम्हारे बोलने पर तो हमने जो है वो अशिया को जो मुर्दा हो चुकी थी उन्हें पहली हालत में जिंदा कर दिया, जान लिया, समझ लिया। अन्न अल्लाह अजीजुल हकीम, कि तुम्हारा रब वो कुदरत वाला है, तुम्हारा रब वो कुव्वत वाला है, तुम्हारा रब वो रब है जो ये कुदरत और ताकत रखता है कि उसकी ताकत और कुदरत को कोई ललकार नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता, और कोई उसके काम में रुकावट बन नहीं सकता, और कोई उसके फैसले को बदल नहीं सकता, कोई उसके सामने खड़े होकर लड़ा और झगड़ नहीं सकता, कोई उसके सामने आकर चीचरा नहीं कर सकता। वो जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वो फैसला करने में इख्तियार रखता है, चाहे इंसानों के लिए हो, चाहे इंसान के अलावा की मखलूक़ात के लिए हो, चाहे ज़मीन और आसमान के लिए हो, चाहे अव्वल और आखिर वाले इंसानों के लिए हो। कुरान ने यह बतला दिया और कहा वअलम अल्लाह अजीजुल हकीम, तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह वो कुदरत वाला है, वो हिकमत वाला है, वो अज़मत वाला है, और वो रब है जिसने इन सारी अशियाओं को पैदा किया। तुम्हें चाहिए कि उस रब के ऊपर अपने यकीन और ईमान ले आए। तो मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस माह मुबारक में अल्लाह से जुड़ने का ताल्लुक बतला दिया, अल्लाह पर यकीन बढ़वाने का ताल्लुक बतला दिया, और किस रब को मानना है उसको भी जो है तो उन्होंने अपने ज़ात से अमली तौर से बतला दिया। तो हमें भी यही चाहिए इस माह मुबारक में, जैसा उन्होंने अपने रब को राज़ी करने के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी के लिए तैयार, अपने आप को जो है बैतुल्लाह के लिए अपने आप को आगे बढ़वाया, और अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, वो अमल उन्होंने सब कुछ किया जो हज का वाला अमल है। तो हमें भी चाहिए, हम कुछ नहीं तो नहीं, रब के लिए जाने के अज़ाम और नियतें तो करें कि वहाँ पर हम भी इस साल नहीं तो आइंदा साल पहुँचे, आइंदा साल नहीं तो अल्लाह हमारी इस्तिदार और ताकत पैदा करे ताकि हम वो जो है हज के लिए पहुँच सके, अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सके, और अल्लाह का यकीन, अल्लाह का ईमान जो हमारे दिल और ज़ात में, हमारे अपने आप में जो कम हो चुका है, इसको बढ़ाने के लिए अपने बस्तियों में मेहनत कर कर अपने ईमान और अपने तक़वे को बढ़ाने की कोशिश करते रहे, अपनी नस्लों की फ़िक्र करते रहे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक इस माह मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमारा ईमान और यकीन इतना कामिल बनाए कि मखलूक के अंदर रहते हुए खालिक को दिल से निकलना हमारे लिए नामुमकिन बन जाए, और हर ज़र्रा और हर कदम पर हमें नफ़ा और नुकसान के लिए रब ही का यकीन दिल में अल्लाह हमारे मजबूत और कायम और दायम मौत तक करे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह।